خواجہ صاحب آج جو اعلامیہ سامنے آیا ہے APC کا، کیا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اس تجویز پر کہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھا جائے؟ دیکھیں جی، ایک تو میں پورے میڈیا سے ایک بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے فالس ایکولنس. ہم نے پاکستان میں ڈیبیٹ کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ستیہ ناش کر دیا ہے. ہم مضر ہیں کہ ہم ایپل کو اورنجز سے ملاتے ہیں. 2018 کے الیکشن برے تھے تو 2024 کے بھی. اور بھائی 2018 کے الیکشن اور 2024 کے الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کو قرآن کہتا ہے ہر بندہ خسارے میں ہے. یہ میں پاکستان کے حکمرانوں کو آج یہ میسج دے رہا ہوں اور تمام لوگوں کو، اور خود بھی اپنے لیے بھی. ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائیں، جو نیک عمل کرتے رہیں. اور تیسری بات وتواصوا بالحق، آپ حق، سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں اور صبر کریں. خاصا فرق بتا دیں، کیا بتا دیں فرق بتا دیتا ہوں. آپ نے بلڈوز کیا، 45 کو دبا دیا، 180 سیٹوں 25 سیٹوں کو 180 سیٹیں بنا دی. دیکھیں وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جاتا. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ وہاں RTS نہیں بیٹھا تھا؟ نہیں، دیکھیں بات سنیے، RTS بیٹھا، بالکل بیٹھا. غلط ہوئے الیکشن، وہ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ داریاں لگائیں. لیکن خدا را کسی 2 غلطیوں کی وجہ سے کوئی چیز درست نہیں ہو جاتی. اچھا میں بات کر لوں، وہ بات آگے نکل جائے گی. یہ سزائیں ہوئیں ماشاءاللہ بانی PTI اندر، پنجاب کی پوری حکومت اندر، 100 سے زائد لوگ اندر، اپوزیشن لیڈر، سینٹ، نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی اندر. اتنی بڑی سزائیں اتنے تعداد میں ایک موب وائلنس پہ میں نے پچھلے 50 سال کی تاریخ میں پوری دنیا میں نہیں دیکھی. اچھا، ان سزاؤں پر ہم آئیں گے، اس پہ ہم نے آگے چل کے بات کرنی ہے. لیکن ابھی جو اعلامیہ آیا ہے میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں. کیا کوئی اس تجویز پر پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک تجویز آ گئی ہے نا جی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. وہ 47 فارم والی حکومت جو اس کے پاس تو پلے کچھ رہا نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں 5 سال نہیں 10 سال رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 9 مئی کو انہوں نے کس طرح، آپ ذرا جب تک یہ پوری بات نہیں سمجھیں گے آپ اصل بات تک نہیں پہنچ سکیں گے. اصل میں ہو ہی یہ رہا ہے کہ ٹی وی پہ ہم، میڈیا پہ ہم اصل بات ڈسکس ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں، آپ نے 9 مئی کے لوگوں کو سزا دے دی ہے نا. اب کل سے دودھ کی نہریں بہنی چاہیے پاکستان میں. ختم ہو گئی بات. پوری میڈیا واز شاؤٹنگ اینڈ اسکریمنگ بلو مرڈر. اس کا مطلب یہ تھا کہ بلو مرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کا سب سے تباہ کن لمحہ 9 مئی ہے اور اس کے لوگوں کو سزا دے دیں. چلیں جی، سزا مل گئی. مریم نواز صاحبہ نے کہا 6 مئی کے دن سے زیادہ بڑا سانیہ 9 مئی کا ہے. 10 مئی کے یونٹی کے بعد چلیں جی آپ خوش ہو جائیں. آپ کو کہتے ہیں مل گئی. گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. ٹھیک ہے، اب آپ کریں نا ترقی. اب آپ کی خواہش پوری ہو گئی. آپ نے 9 مئی کے تمام لوگوں کو سزا دے دی. PTI تو کہتی شفاف نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں، لیکن ہو گئی نا سزا. 10 سال ماشاءاللہ سزا دے دی. چلے اب آپ پاکستان کی ترقی کا کریں آپ. لیکن مجھے نظر آئے نا کہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے ایٹیٹیوڈ سے یہ آپ دیکھیں ڈائیلاگ، یہ 100 لوگوں کو تو آپ نے ادھر سزا دے دی، 50 لوگوں کے وارنٹ ایشو ہوئے ہیں 5 اگست کے لیے. علیمہ خان کے. نمبر 2 دیکھیں صدر پاکستان الوی صاحب کے، پاکستان کے سب سے بڑے اعلیٰ ترین لائر سلمان اکرم راجہ کے کہ وہ دہشت گرد ہے. کیا لوگ یہ نہیں دیکھ رہے؟ خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں. مت سوچیں میں نے 5 سال اب اپنی بیٹی کو ہی بنانا ہے، اس کے بعد اپنے بیٹے کو ہی بنانا ہے، اپنے داماد کو ہی بنانا ہے. یہ مروسی سیاست نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ جو سیلفشنس ہے اس نے بیڑا غرق کیا ہے. تو پھر مساق جمہوریت کن کے ساتھ ہوگا؟ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھا. مساق جمہوریت میں آپ کو بتا دوں، مساق جمہوریت نہ PMLN سے ہو سکتا ہے، کیونکہ PMLN کا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو چکا ہے. ان کی پاس صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آ سکیں گے. اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. یہ حقیقت ہے. جائیں سروے کر لیں، جائیں کسی انڈیپینڈنٹ کسی
اینالسٹ سے پوچھ لیں. اور اس کے ذمہ دار صاحب جو ہیں نواز شریف نہیں ہے, اس کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب ہیں. انہوں نے اس ڈیل کی وجہ سے سارا ستیہ ناش کیا ان کے کیپٹل کا. ڈیل جی یہ ڈیل کے ذریعے سب کچھ ہوا نا جی, یہ ڈیل کے ذریعے ہی آئے نا. اب عمران خان ڈیل نہیں مان رہا, یہ سزائیں کیوں ہوئی ہیں کہ انہوں نے ڈیل کر لی. نواز شریف صاحب نے جب زرداری صاحب نے جو جیل میں گئے انہوں نے بھی جیلیں کاٹی, لیکن جناب والا عمران خان نے جو غلطی کی ہے, اس نے سب سے بڑی غلطی کی, اس نے سرنڈر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ 9 مئی کی معافی مانگ لیں, یہ بھی باقیوں کی طرح معافی مانگ لیتے. اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اس نے کمیشن بنائے. لیکن معافی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی نہیں مانگی, وہ بری ہو گئے اس مقدمے سے, ان کے بیٹے بھی بری. چال ہے نا, وہ تو سب ہم چال سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ اتنی, میں تو حیران ہوں کہ آپ تو ان جج صاحب کے پروسیکیوٹر بن گئے ہیں آپ, لیکن دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. سب کو آئیڈیا ہے. یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ. میں یہاں بیٹھ کے صرف ان سوالوں کا جواب چاہتی ہوں جو اس وقت عوام کے ذہنوں میں ہیں. خواجہ صاحب, ایک طرف سزاؤں کا عمل, نااہلیاں اور گرفتاریوں کا خدشہ بھی ہے, ان سب کے بیچ کیا لگتا ہے آپ کو 5 اگست کو کیا ہونے والا ہے؟ جی اس سے پہلے میں صرف چھوٹی سی ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت خود ایز خواجہ عمران, میں 9 مئی کے معاملے کو ایک بہت بڑا سانحہ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیک ڈاٹ ہے ہماری ہسٹری میں. لیکن اور میں یہ بھی چاہتا ہوں, اور بہت سارے پاکستانی, بلکہ میجورٹی اکثریت پاکستانیوں کی چاہتی ہے کہ اس کو جو بھی ذمہ دار ان کو سزا ملے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ برائے مہربانی اس سزا کے عمل کو شفاف بنائیے, اس سزا کے عمل کو قانونی بنائیے, اس سزا کے عمل کو ایسا بنائیے کہ جسے ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہیں. میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. عمران خان نے کہا کمیشن بنائیں. اگر میں حکمران طبقے کے ساتھ ایڈوائزر ہوتا میں کہتا جی آپ بنائیں. وہ کہتے ہیں جی CCTV فوٹیج لے کے آئیں آپ. لیکن دیکھیں اس کو جسٹیفائی کرنا, یہ جس پہ ہم ایلیگیشن لگا رہے ہیں اس کا رائٹ ہے, اس کا ڈیفنس کا. تو اب اتنی بات میں کہنا چاہتا تھا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بلڈوز باٹا کے ریٹ پہ 10 سال قید لوگوں کو اس طرح دے دیں. آپ دیکھیں لوگوں کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ بھائی یہ کس کماش کا آدمی ہے. سیاسی ورکروں کو ہم نے جو ٹریٹمنٹ کی ہے, میرا دل روتا ہے کہ ہم اس سیاسی خنمادے سے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے کام کیا. سیاسی ورکر کو تو ہم نے تباہ کر دیا. لیکن اب آگے چلتے ہیں, آگے بات کرتے ہیں. اب ان کو اپیل کر, اب دیکھیں نا خاندان میں بھی سوگتوں کی ایک تاریخ ہے, جی شاید آپ بتانا پسند نہیں کریں گے. نہیں بالکل صحیح بات ہے. میں لیکن وہ اچھا نہیں لگتا نا جی میں اپنی بات کروں کوئی. لیکن ہسٹری یہ ہے, نہیں بات یہ ہے سر 5 اگست کا مجھے جی 5 اگست پہ آ رہا ہوں میں. اب دیکھیں 5 اگست پہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ عمران خان کی جو سیاست کو میں سمجھ رہا ہوں, دیکھیں اس سے آپ اختلاف کریں. میں جو اس کی سیاست کو سمجھ رہا ہوں کہ اس کی سیاست میں ایک میٹامورفسز آیا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یہ ڈیبیٹ کے لیے میں تمام صحافیوں کو اور انٹلیکچوئل صاحبان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کی ایک غلطی کو لائف سینٹنس نہ بنا دیں کہ جی اس نے چونکہ یہ کام کیا تھا بس اب اس کے لیے لائف سینٹنس بن گیا ہے. آدمی سیکھتا ہے, آدمی گرو کرتا ہے. 1 پیج کا منترا عمران خان نے دیا, اور اس نے دیا, اور اس وقت بھی ہم اس کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1 پیج حکومت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ 1 پیج ہمیشہ عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. اب آگے چلیں. اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ عمران خان کی سوچ میں یہ ہے کہ رول آف لا اور جو انجینئرنگ ہوتی ہے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے معاملات, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ہو, جیسے ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے ساری بات بتائی. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ماحول چاہیے, ہمیں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ چاہیے. اب وہ ریزسٹنس کی سیاست کر رہا ہے, وہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک سٹریس لیول کریٹ رہے گا.